أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے ہر انسان کے اچھے برے عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا. پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. اس کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. اس کے بعد قرآن آپ کو ایک معجزے کے طور پر دیا گیا. اس سے بھی یہ بات ثابت کی گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور جس نبی کو دی گئی وہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی حضور کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا. اس کے بعد قرآن کا حکم، قرآن کا فیصلہ سنایا گیا اسی آیت کے اندر کہ قرآن یہ سناتا ہے کہ اگر تم اللہ کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کو مانو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اور اگر تم آخرت کی ان چیزوں کو نہیں مانو گے تو بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. جب قرآن نے دردناک عذاب کی بات سنائی تو چونکہ انسان کی فطرت جلد بازی کی ہے تو کافر جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، ابھی لے کر آؤ عذاب. اس کے بارے میں ہم نے پرسوں سنا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جس عذاب کو ابھی طلب کر رہے ہو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب آئے گا تو تمہارے ہوش کھو بیٹھو گے اور تم دیکھ لو گے کہ عذاب کیا ہے. اس لیے جلدی مت مچاؤ. اور ہاں، آگے آج سے جو سبق ہے اس میں کہ ابھی تو اللہ رب العزت نے ایک سسٹم فٹ کر دیا ہے، ایک شیڈیول بنا دیا ہے کہ اتنے زمانے تک یہ دنیا چلے گی، فلاں فلاں شخص اتنے سے اتنے سالوں تک دنیا میں رہے گا. اس کے جو کچھ بھی اعمال ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اعمال اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے پر لٹکا دیا ہے. انسان کہیں بھی ہوئے اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل جو بھی کرے گا، اللہ کے لکھنے والے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اس میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس بات کو سامنے رکھ کر اعمال کرنا کہ تمہاری ہر حرکت کو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ابھی جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے، آدمی جب تک دنیا میں رہتا ہے وہاں تک یہ لکھنے کا کام چالو رہتا ہے. جیسے ہی آدمی مر جاتا ہے، اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے تو یہ اعمال نامے کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر اوپر پہنچا دیا جاتا ہے یا اس کے گلے میں باندھ دیا جاتا ہے. جب قیامت آئے گی تب یہ اعمال نامے ان کو واپس دیے جائیں گے. ہر ایک کا اعمال نامہ اس کو واپس دیا جائے گا. اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے تو یہ سب کے اعمال نامے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں. جو بھی مر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ایک ہوا چلائے گی، ہوا چلے گی اور ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ، اگر اچھا آدمی تھا، ایمان والا تھا تو سیدھے ہاتھ میں، اور کافر تھا، منکر خدا تھا، منکر رسول تھا تو بائیں ہاتھ میں مل جائے گی. ہوا سے آٹومیٹک سب کے حساب کے چوپڑے ان کے پاس پہنچ جائیں، ذرہ برابر گڑبڑ نہیں ہوگی.
اور کوئی مسٹیک نہیں ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال میرے پاس آ جائے اور میرا ان کے پاس آ جائے. اللہ کی سسٹم میں کبھی کوئی فالٹ ہوتا نہیں، ورنہ پی ایم کسان یوجنا میں بھی کبھی کبھی غلط کھاتوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے وہاں ایسا ہوگا پرفیکٹ ہر ایک کو مل جائے گا. ایمان والوں کو داخلے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، چاہے وہ گنہگار ہو. ہاں اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے دوزخ میں اگر چاہے گا، لیکن ایمان والوں کو نامہ اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے پالن پور. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آگے کی آیت کے بارے میں کہ اقرا کتابت، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ خود پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، کسی اور کو بلا کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے کے واسطے، کوئی کسی منشی کو نہ کسی پڑھے لکھے کو بلانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن بے پڑھا لکھا آدمی میں اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا. جس کو پڑھتے لکھتے دنیا میں آتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں آتا، وہ لوگ بھی اپنا نامہ اعمال پڑھ لیں گے. اتنا صاف شفاف اور واضح لکھا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کا اقرار بھی کریں گے کہ واقعتاً اس کتاب میں تو کوئی چیز نہیں چھوڑی. ماں لہٰذا کتاب، کافی لوگ پریشان ہو کر کہیں گے ماں لہٰذا کتاب، یہ کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے اندر ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے اندر ہے. ہم جن کو معمولی سمجھتے تھے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. ہر آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے. ایسا نہیں جیسے ڈاکٹر لوگ دوائی کی وہ پرچی لکھ دیتے، وہ سوائے میڈیکل والے کے کوئی اور نہیں پڑھ سکتے. ایسا نامہ اعمال میں نہیں ہوگا. ہر آدمی چاہے دنیا میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سب پڑھ لیں گے. یہ نامہ عمل کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، ہر آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے پھر کہ باری تعالیٰ اس نامہ اعمال میں ہماری کچھ نیکیاں نہیں نظر آتی. مثال کے طور پر ہم تہجد پڑھتے تھے وہ نہیں لکھا ہے، تسبیح پڑھتے تھے وہ نہیں لکھا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری ان نیکیوں کو ہم نے مٹا دیا، ختم کر دیا. یہ پوچھیں گے کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ تم غیبت کرتے تھے لوگوں کی، تم لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اس لیے تمہارے نامہ اعمال میں سے نیکیوں کو ہم نے ختم کر دیا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو محنت کر کے نیکیاں کرتے جائیں، صبح میں جلدی اٹھ کے فجر بھی پڑھے، 2-4 سپاروں کی تلاوت بھی کرے اور بہت دینی مجلسوں میں بھی جاوے، لیکن بھی لوگوں کی برائی کرتے کرتے نامہ اعمال ہمارے خالی رہ جائے. ایسا نہ ہو، اس کی فکر. اصل قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا. نیکی کر کے آئے گا نہیں کہا، کرنے کے بعد اس کو بچا کر لے کر آنے کا ہے کہ نیکی کی اس کے بعد اس کو بچا کر لے کر آئے تو ایک کے بدلے 10 ملے گی. لیکن آپ نیکی کرتے رہے ادھر لوگوں کی کھودتے رہے، برائی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، تو آپ ادھر سے ڈالیں گے، یہ ایسے برتن میں آپ ڈال رہے ہیں کہ جس کے نیچے سوراخ ہے، آپ ڈالتے جائیں گے وہ نیچے سے نکلتا جائے گا. اس لیے اعمال کو بچانا ہے، اس کے ثواب کو محفوظ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس دن سب کو، ہر ایک کو نامہ اعمال مل جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے تیرے دونوں طرف فرشتے بٹھا دیے ہیں. سیدھی طرف جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ تیری برائیاں اور گناہ لکھ رہے ہیں. اب تو اس بات کو سامنے رکھ کر اعمال کیا کر. اب تیرے حوالے ہیں، تو چاہے تو زیادہ نیکیاں کما لے اور اگر نہیں کمانا تو مت کما، اور چاہے تو نیک عمل کر اور چاہے تو برے عمل کر. آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ بڑا ہی عادل ہے، یعنی انصاف کرنے والا ہے، جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے. کہ قیامت کے دن بھی کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو خود پڑھ کے خود نقی کر لے کہ تو کس میں سے ہے، جہنم کا حقدار ہے کہ جنت کا حقدار ہے. تیرا معاملہ تیرے حوالے. اب اس بات کو سامنے رکھ کر بات بات پر ہم نصیب کا قصور نہیں نکال سکتے کہ یار تقدیر میں ہی یہ گناہ لکھا تھا اس لیے ہو گیا. یہ بات غلط. تقدیر ایسی نہیں لکھی گئی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تقدیر کے بھی 2 طریقے. خیر، تو ہر ایک کو اپنی نیکیوں کی سزا، نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور جو برائیاں ہوئی ہوگی اس کا بدلہ بھی ہر ایک کو
भुगतना पड़ेगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो शख्स सीधे रास्ते पर चलता है तो यकीनन वो अपने ही फायदे के लिए चलता है। वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जो कोई गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है उसका नुकसान उसी पर है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कि गुनाह इसने किया हो और उसका बोझ दूसरा उठावे, ऐसा होगा नहीं। वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअथ रसूला, और जब तक हम किसी पैगंबर को भेज नहीं देते बंदों को सजा नहीं देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा उसूल कुरान ने नकल किया है कि देखो हम नेक बनेंगे उसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं, हमारा ही फायदा है, कि नेकी का फायदा हमें होगा कि जन्नत मिलेगी, जन्नत की नेमतें हमें मिलेगी, हमारा फायदा। और अगर कोई बुराई करता है तो उसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, वो खुद अपना ही नुकसान कर रहा है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई आदमी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप ने गुनाह किया हो और औलाद को भुगतना पड़े आखिरत में, ऐसा होगा नहीं। इसीलिए मुशरिकीन के नाबालिग बच्चों के बारे में उलमा की राय ये है कि उनको अजाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बालिग नहीं हुए थे तो वो शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ नहीं हुए थे, और उनके माँ बाप मुशरिक थे, ये खुद तो मुशरिक अभी थे नहीं, इसलिए उनको अजाब दिया नहीं जाएगा। उनके बारे में बहुत सारी रिवायतें हैं। बाज़ रिवायत में यूँ भी आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन के जो नाबालिग बच्चे हैं वो जन्नतियों के खादिम बनाए जाएंगे। जन्नत में हम जो जन्नती जाएंगे उनकी खिदमत में उनको लगा दिया जाएगा। इसमें उलमा का इख्तिलाफ भी है। दूसरी बात, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि गुनाह मैं करूं और कोई क्यों उसका नुकसान उठाए, ये अकीदा कुरान रद्द करता है। अब जैसे कि ईसाई, उनका कहना क्या था कि हम कितने भी गुनाह करें उसका वबाल हम पर आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से सूली पर चढ़ गए, उन्होंने अपनी बलि दे दी, कुर्बानी दे दी, तो हमारे सब गुनाह क्या हो गए? माफ हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने सब बर्दाश्त कर लिया, अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान कहता है कि ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं कुरान ने बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सूली पर नहीं चढ़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया है, और ईसाइयों का ये अकीदा बातिल है। यहूदियों का भी ये मानना है कि हम तो अल्लाह के चहीते और लादिले हैं, अल्लाह हमें क्यों अज़ाब देगा। वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के औलाद हैं और अल्लाह के लादिले हैं। तो फिर कुरान ने उनसे पूछा, कुल नबी जी आप पूछिए, फलिमा युअद्दिबुकुम बिदुनूबिकुम, कि जब तुम नाफरमानियां करते हो तो मार क्यों पड़ती है? फिर अल्लाह के बंदे और अल्लाह के बेटे हो, अल्लाह के लाडले हो, तो फिर मार क्यों पड़ती है? बनी इस्राइल के बारे में तो हमने सुना नहीं कि कहाँ से बादशाह आते थे और मस्जिद अक्सा को भी हैरान कर जाते थे और 10-10 लाख को तो कत्ल किया। अगर तुम अल्लाह के लाडले और चहीते ही हो और अल्लाह की औलाद हो तो फिर मार क्यों पड़ती? खुलासा है कि हर एक को अपने आमाल भुगतने हैं। अच्छे अमाल होंगे तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल करेंगे तो बुरा। और जैसे ईसाइयों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से सूली पर चढ़ गए, अब हमको अजाब नहीं होगा, ऐसे बाज़ मुसलमान जो जाहिल किस्म के होते हैं उनका भी ये मानना होता है। जुबान से तो नहीं बोलते, लेकिन उनका अकीदा होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, जिनके हम बहुत आवभगत करते हैं और बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, अब अगर हम नमाज़ें न भी पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा सब अल्लाह ताला से बात कर लेंगे। बल्कि आज के दौर में भी एक कौम है बोहरे, जिनको कहते हैं बोहरे कौम, वो दाऊदी बोहरे आते हैं। सैयद ना उनका जो बहुत बड़ा ये होता है, आदमी होता है, उनके पास बाकायदा पर्ची लिखवा लेते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत भी अदा करते हैं, बाकायदा जन्नत का सौदा करते हैं। वो बाबा उनको लिख भी देते हैं कि हमारा आदमी है और इसको जन्नत में दे देना, फ्लैट बैग दे देना, बाकायदा अभी से सौदा, और बाकायदा उसके कफन में वो पर्ची रख ली जाती है। ये तो कोई अपने तालाब पर थोड़ी फ्लैट ले रहा है कि अभी से लिख के दे दिया, यहाँ मांगने पर नहीं मिलता आदमी को, वो जन्नत के बारे में भी एग्रीमेंट यहाँ से लिख देते। ऐसे ही इन सब लोगों की अक्लें मारी गई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया और ये सब बातें हमें समझाई कि ऐसी बेवकूफ़ी वाले काम मत करना कि हमारे बदले में हमारे नबी भुगत लेंगे या बाबा हमको बचा लेंगे। कोई नहीं, कुरान ने उसूल बयान किया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा,
ایک آدمی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا، اس نے جو عمل کیا ہے وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ مل کے ایک جماعت بنتی ہے، ایک تنظیم بنتی ہے، اور پھر جو کام کرتے ہیں اس میں غلط ہو جاتا ہے تو آدمی ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، میں نے تو برابر کیا تھا، اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا اس لیے۔ دنیا میں تو یہ عذر کر کے شاید آدمی چھوٹ جائے، لیکن قیامت کے دن اس تنظیم کے بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ حصے کریں گے کہ بھائی اس تنظیم اور جماعت میں 10 آدمی تھے تو ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ اللہ طے کریں گے کہ اس کام کے اندر تیری اتنی ذمہ داری تھی، تیری اتنی تھی، تیری اتنی تھی، تو نے تیری ذمہ داری اتنے % پوری کی اور اتنی ادھوری چھوڑی، اس کا عذاب تجھے ہوگا، تو نے پوری کی تھی تجھے نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو الگ الگ کیا جائے گا، جماعت مل کر جو کام کرتے اس میں سے بھی ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کام میں تمہاری اتنی ذمہ داری تھی اور تو نے اتنا کام کیا، اتنی ذمہ داری ادھوری رکھی تو اس کا بھی اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہمارا اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم کسی قوم پر عذاب بھیجتے نہیں جب تک کہ کوئی نبی اور پیغمبر ان کے درمیان نہ بھیج دے۔ یہ دنیا کے عذاب کی بات ہے کہ جب تک کسی بستی میں اور کسی قوم کے پاس نبی نہ آ جاوے، پیغمبر نہ آ جاوے، رسول نہ آ جاوے، اور آ کر وہ دین کی دعوت نہ دے دے، اور اس کے بعد دعوت دینے کے بعد بھی وہ قوم دعوت قبول نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے بعد عذاب آتا ہے، اس سے پہلے عذاب آتا نہیں ہے۔ امام قرطبی ہے اور بڑے بڑے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ دنیا کے عذاب کے بارے میں ہے، لیکن دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی آئے جن کے زمانے میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 550 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ، بیچ میں کوئی نبی نہیں تھے۔ اب یہ جو انسانیت ہے بیچ والے جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہو کہ اس وقت نبی تو آئے ہو لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہو اور دعوت وہاں تک پہنچی نہ ہو، ان کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا؟ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا اس آیت کی وجہ سے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک کسی قوم اور بستی کے پاس ڈرانے والا اور رسول اور پیغمبر نہ آ جائے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ باتیں جو عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان عقل دوڑاوے تو اس کی سمجھ میں آ جائے، ایسی باتوں میں نبی اور رسول کا آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسول نہ آوے تو بھی اس کا ماننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی تو اللہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ذرا سوچے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کوئی تو اس چیز کو چلانے والا ہے، اس کارخانے۔ ایک گاڑی بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی۔ ارے بھائی آدمی مکان دیکھ کر، تعمیر دیکھ کر معمار کا سوچ لیتا ہے کہ اس کو کسی کڑیے نے بنایا ہے، کسی کاراگر نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن گیا، تو تعمیر دیکھ کر بنانے والا یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات کو دیکھ کر انسان تھوڑی سی عقل دوڑا میں تھوڑا سا سوچے تو اللہ کا وجود کہ اللہ ہے یہ آرام سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ ہے یہ ماننا، اسی طرح اللہ اکیلا ہے، توحید یہ بھی عقل مندوں کو اپنی عقل سے ماننا ضروری ہے، چاہے ان کے پاس رسول اور پیغمبر نہ آئے۔ یہ عقل بھی رسول اور پیغمبر کے قائم مقام ہے کہ آدمی اپنی عقل لگا کر سوچ لے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی کیا ہے کہ ہر بات پر دلیل پیش کرتے، ایسے نہیں کہتے۔ اور صرف امام صاحب یہ بات نہیں بولتے، بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ واقعتاً عقل کے ذریعے بھی آدمی کو یہ ماننا ضروری ہے، چاہے کوئی رسول اور نبی آوے کہ نہ آوے، کوئی اللہ کی کتاب آوے کہ نہ آوے، کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے۔ امام صاحب اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا آدم، اب پوری انسانیت موجود ہوگی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اور سب خاموش ہوں گے، اس میں کسی کی کوئی زبان چلے گی نہیں۔ اور ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ کئی پروگرام میں جمع ہوئے تو آپس میں جو کھڑے ہیں ایک دوسرے کو پھسل پھسل شروع کر دیتے کان میں، وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی، سناٹا ہوگا،
सब डरे हुए होंगे। और ये हदीस सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे या आदम, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लब्बैक व सादैक, इलाही में हाजिर हूँ, क्या हुक्म है फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि आदम, ये पूरी इंसानियत में से दोज़ख का हिस्सा निकालो, जहन्नमियों को अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि बारी ताला किस हिसाब से निकालूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि 1000 में से 999 को दोज़ख में डालना है और सिर्फ एक जन्नत। 1000 में से 999 दोज़ख में डालने हैं और सिर्फ एक जन्नत में डालना है। ये 999 का सुनकर बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे उसके। 1000 में से एक ही जन्नत में जाने वाला हो, ऐसा ऐलान हो कि एक ही जन्नत में जाएगा, तो फिर दिल में क्या होगा कि 999 में ही अपने तो हो सकते हैं ना, ऐसा होता है। अपने अमाल देखकर बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और ऐसा टेंशन और रौब सब पर तारी हो जाएगा कि हामिला औरतों के हमल गिर जाओ, ऐसे सब परेशान, सबके बाल सफेद हो जाएंगे सुन के। अब तो अपना ठिकाना यही है, 1000 में से 999 दोज़ख। कुर्बान जाइए सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर, उनको तो आखिरत की बहुत फिक्र थी। हुजूर ने कहा नहीं कि एक जन्नती बाकी 999 दोज़खी, तो सहाबा किराम ने फौरन पूछा कि हुजूर वो एक कौन होगा, उनको जन्नत की फिक्र। हुजूर बता दीजिए जल्दी से वो एक कौन होगा। अब अल्लाह की रहमत देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम तुम्हारे लिए तो खुशखबरी है, यानी पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है। तुम में से यानी इस उम्मत में से एक जहन्नमी होगा, एक, और बाकी के जो लाने हैं ना 998, वो याजूज और माजूज में से लाए जाएंगे। कहां से लाए जाएंगे? याजूज माजूज में से। याजूज माजूज अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक कौम है, एक मखलूक जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। सिकंदर जो बादशाह गुजरा है, सूरह कहफ में आखिर में उसका तज़किरा है। वो कौम क्या करती थी कि अपने पड़ोसी कौमों को बहुत परेशान करती थी। अभी 2-3 साल पहले हमने सूरह कहफ की तफसीर की थी, उसमें वो वाकया मैंने भी बयान किया है। वयसअलूनका कान दिल करनैस, हमने सुना था याजूज और माजूज के बारे में। तो सिकंदर से वो लोगों ने शिकायत की कि ये कौम हमें बहुत परेशान करती है, तो कोई दीवार बना दो। तो सिकंदर बादशाह जो थे उन्होंने एक दीवार कायम कर दी। तो वो दीवार ऐसी बनाई कि कयामत तक वो उसको फाड़ सकेंगे नहीं। रिवायतों में आता है कि वो रोजाना अपनी जुबानों से चाटते हैं। जब वो चाटते जब सूरज गुरूब होने को आता है, वहां तक बिल्कुल पतली हो जाती है, कागज जैसी पतली। अब करीब होता है तो वो फट जाए दीवार, लेकिन अब सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि चलो इतना काम कल कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह नहीं बोलते हो। इंशाल्लाह बोलना, हर काम में इंशाल्लाह बोलना है, अल्लाह चाहेगा तो होगा। फिर जब दूसरे दिन वो आते हैं वापस, तो वो दीवार पहले जैसी थी वैसी जाड़ी हो जाती, फिर चाटना शुरू होता, फिर पतली कर देते, फिर गुरूब होता सूरज, फिर चले जाते कि कल पूरा करेंगे। ये सिस्टम उनका चलता रहता। कयामत से पहले जबकि अल्लाह ने उनके लिए तय कर दिया है कि इस टाइम पे उनको निकलना है, उस वक्त वो इंशाल्लाह बोल के जाएंगे कि ये काम इंशाल्लाह कल खत्म कर दें। फिर जो दूसरे दिन वो लगेंगे और वहां दीवार से निकलेंगे, तो ऐसे निकलेंगे और थोड़ी मुद्दत में तो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और बीच में जो दरिया आया वो पानी पी जाएंगे, जो दरख्त आया उसको खा जाएंगे, और ऐसे भूखे प्यासे वहां से निकलेंगे कि सब मलिया मेट कर देंगे, सब तहस नहस कर लेंगे, खा पी जाएंगे, सब पानी सब खत्म कर देंगे। तो उनमें से बाकी को लाया जाएगा। वो जो 999 को दोज़ख में डालना है, उसमें 998 उनके लेने, बल्कि रिवायत में तो 1000 का लफ्ज है। हुजूर ने फरमाया कि सहाबा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम में से एक आदमी दोज़ख में जाएगा और बाकी के 1000 याजूज और माजूज में से लिए जाएंगे और उनसे दोज़ख को बढ़ा जाएगा। इस रिवायत को बयान करने के बाद हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी दलील पेश करते हैं कि देखो ये याजूज और माजूज तो दीवार के उस पार है और उन तक कोई नबी और रसूल नहीं आया, याजूज और माजूज तक, फिर भी उनको जहन्नम में डाला जाएगा। इससे मालूम हुआ कि उनको अपनी अकल के जरिए अल्लाह एक है ये मानना चाहिए था। उन्होंने नहीं माना, तो चाहे उनके पास रसूल और नबी नहीं आया, फिर भी उनको दोज़ख में डाला जाएगा। इससे हमारा मसला साबित हो गया कि चाहे किसी के पास रसूल और नबी आवे कि ना आवे, अल्लाह की किताब पहुंचे या ना पहुंचे, इंसान है, अल्लाह ने अकल दी है, तो अपनी अकल से उसको सोचकर एक अल्लाह को मानना उसके लिए जरूरी है।
یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہو گیا ہے۔ دوسرے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو زمانے فترت میں تھے، فترت کا زمانہ یعنی دو نبیوں کے بیچ کا جو عرصہ ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، تو یہ جو بیچ والے ہیں وہ کل قیامت کے دن عذر کریں گے۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عذر کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول آیا ہی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں آئی، اگر کوئی رسول آتا اور کتاب آتی تو ہم تجھے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ سنو، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نہیں آیا، چلو ٹھیک ہے، اب میں جو حکم دیتا ہوں وہ پورا کر لو گے؟ تو کہیں گے ہاں بالکل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ وہ میری دوزخ ہے نا اس میں کود جاؤ، یہ میرا حکم ہے اس میں جاؤ، گر جاؤ اس کے اندر جائے۔ یہ لوگ جائیں گے بھی دوڑتے دوڑتے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دوزخ تو اس کی آگ اور عذاب دیکھ کر ایک دم ڈر جائیں گے اور واپس لوٹیں گے، دوڑیں گے کہ ہماری ہمت تو نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو تم نے میرا حکم نہیں مانا نا، ابھی میں نے جو حکم دیا تھا وہ نہیں مانا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ اب میرا حکم ہے تم ذلیل اور رسوا ہو کر اس میں جاؤ۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اندر پھینکوا دے، کیونکہ اللہ کا حکم اس وقت توڑ دیا انہوں نے۔ یہ سب باتیں تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہے، تفسیر کی کتاب کے اندر۔ اور ایک روایت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن ایمان نہ لانے پر اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ عذر پیش کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا، کہ بھائی یہ پرابلم تھا، یہ عذر تھا۔ ایمان نہ لانے پر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، سنیں گے ان کے عذر، ان کی بات کو سنیں گے۔ ایک تو بیوقوف آدمی جو ایمان نہیں لایا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو کہے گا کہ مجھے تو نے بیوقوف بنایا تھا، میرا پوزیشن تو یہ تھا کہ بچے میرے اوپر بکری کی مہندیاں پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، اور مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک یہ۔ دوسرا انتہائی بوڑھا آدمی جس کی بہت عمر ہو گئی، کچھ بھان نہیں رہتا، وہ آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرے پاس مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ نبی کب آئے، انہوں نے کیا دعوت دی، مجھے تو اپنا خیال نہیں رہتا تھا کہ میں نے کھایا کہ نہیں کھایا، کہ پیشاب ہو گئے کہ ٹوائلٹ ہو گئے، میں تو معذور ہوں، آپ مجھے عذاب نہیں دے سکتے۔ تیسرا بہڑا آدمی جس کو سنائی نہیں دیتا، وہ کہے گا اپنے تو یہاں کوئی گھنٹی بجا رہا بازو میں تو بھی سمجھ نہیں پڑتی تھی، مجھے آ کر کسی نے کچھ سمجھایا نہیں ہے۔ 3 قسم کے آدمی یہ ہیں۔ اور چوتھا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاگل آدمی، یہ بھی اپنا عذر بیان کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے کہ میں تو پاگل تھا، مجھے کہاں کچھ سمجھ میں آتا تھا۔ اللہ رب العزت ان 4 قسم کے لوگوں سے کہیں گے ٹھیک ہے چلو اس وقت تو تم کو سمجھ میں نہیں آیا، اب تو سمجھتے ہو، جاؤ میرا حکم ہے کہ تم بھی دوزخ میں کود جاؤ۔ یہ لوگ بھی جائیں گے لیکن دوزخ کو دیکھ کر ایک دم گھبرا جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہماری تو ہمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ دیکھو اس وقت تو تم نے میرا حکم نہیں مانا، نہیں میرا حکم توڑا کہ نہیں توڑا، تو ان لوگوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے۔ اب آج کے سبق کا خلاصہ کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کی کتابیں ہمارے دائیں اور بائیں طرف موجود ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تنہائی میں کوئی کام کریں یا جماعت میں مل کر، رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں، لوگوں کے سامنے یا لوگوں سے چھپ کر، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور یہ جیسے ہی ہم مریں گے یہ رجسٹر بند کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب وہ ہوا چلی گئی عرش کے نیچے سے تو یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ آدمی خود طے کر لے گا کہ میں کدھر جانے والا ہوں اور میں کس چیز کا حقدار ہوں، جنت کا یا دوزخ۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر عمل کریں۔ اور دوسری بات کہ ایک کے گناہ کا وبال دوسرے پر نہیں آئے گا۔ آدمی نے خود گناہ کیا ہے تو اس کو خود کو بھگتنا پڑے گا۔ اور آخری آیت میں آیا کہ اللہ رب العزت کا قانون عدل یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، انصاف والا قانون، کہ جب تک کسی بستی میں رسول اور پیغمبر نہیں آ جاتے اور دین کی دعوت نہیں دے دی جاتی وہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت کرے۔